بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب نکاح ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر ہے 759، 759 درمیان سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب ما یکرہ من التبتل والخصاء، اس بات کا بیان کہ مکروہ ہے تبتل اور خصاء۔ تبتل عورتوں سے الگ تھلگ ہونا، اور خصاء نامرد ہونا۔ اردو میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں خصی ہونا، یعنی مرد کی جو مردانہ صلاحیت ہے اور اس کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کر دیا جائے فزیکلی، جسمانی طور پہ۔ باب ما یکرہ من التبتل والخصاء، یہ باب قائم کیا، یعنی شریعت میں یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ عورتوں سے الگ تھلگ ہو جائے اور اپنی جو فطرتی خواہشات ہیں ان کے جو کیا کہتے ہیں اسباب ہیں ان کو ختم کر دے۔ یہ مکروہ ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ نیچے حدیث ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب بن سمیہ سعید بن المسیب یقول سمعت سعد بن ابی وقاص یقول رد رسول اللہ، میں نے سنا سعد بن ابی وقاص سے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے رد کر دیا علی عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون پر التبتل، عورتوں سے الگ تھلگ ہونا۔ ولو اذن لہ، اگر آپ اجازت دے دیتے، لاختصینا، تو ہم خصی ہو جاتے، ہم خصی ہو جاتے۔ جب ابتدا میں پہلی چیز جو ہے نا، ابتدا میں جب میں یہ چیز پڑھتا تھا، جب میں طالب علم تھا، تو کافی دیر تک، بلکہ ٹیچر لگنے کے بعد بھی یہ کنفیوژن رہی کہ بھائی ہم خصی ہو جاتے، یہ جیسے ہمارے جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں نا جانوروں کو آپ کر دیتے ہیں، بڑا تکلیف دہ والا مطلب معاملہ ہوتا ہے۔ تو بھائی کیسے ایسے ہو سکتا تھا کہ بھائی بندہ جو ہے وہ بندہ تو ویسے ہی تکلیف سے مر جائے گا، یہ میرے ذہن میں یہ چیز تھی۔ اچھا، بعد میں پھر جا کے مجھے پتہ چلا کہ جہاں تک خصی ہونے کا مسئلہ ہے تو اس کے کئی طریقہ کار تھے۔ ایک تو وہ جیسے جانوروں کو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے طریقہ کار جو ہے نا وہ ہیں جن میں تکلیف بھی نہیں ہوتی اور انسان کی جو مرد کی جو مردانہ صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو چیز ہے میرے ذہن میں یہ چیز تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہو بھئی یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ دنیا کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور جگہوں میں بھی ہوگا، یا بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مذہب کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہ چیز اپنا لیتے تھے، اپنے آپ کو جو مردانہ صلاحیت ہے وہ ختم کر لیتے تھے مذہبی طور پہ۔ یہ بعض جگہوں میں رائج تھا، یہ کہاں پہ تھا یہ ابھی میں نہیں آپ کو بتاتا اور نہ میرے ذہن میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی چائنا ہے۔ چائنا میں ایک فاربیڈن سٹی تھا، وہاں پہ بادشاہ رہتا تھا، کنگ ان کا، اور وہاں پہ جتنے بھی خادم ہوتے تھے ان سب کو وہ نامرد کرتے تھے۔ وہ پہلے خصی کرتے تھے اور پھر ان کو، تاکہ وہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہ آئے کسی عورت کے بارے میں، یہ کنسیپٹ تھا۔ اور وہاں پہ کیونکہ باہر غربت تھی، لوگ خدمت کرنا پسند کرتے تھے، یار ہم محل میں رہیں گے، اچھا کھانا کھائیں گے، اس لیے نوجوان بخوشی جو ہے نا اچھے بھلے وہ نامرد بن کے وہاں پہ چلے جاتے تھے اور وہاں پہ خدمت کرتے تھے، اور اچھا جو ہے نا ان کا لائف سٹائل بمقابلہ باہر کے ہوتا تھا۔ تو ایک یہ جو چیز ہے لاختصینا والا معاملہ یہ۔ باقی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تبتل ہم عورتوں سے الگ ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خصی ہو جاتے ہیں۔ ابھی عورتوں سے الگ ہونا الگ مسئلہ ہے، ایک بندہ عورتوں میں رہتا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ شادی نہیں کرتا، وہ الگ تھلگ جناب اس نے کوئی عمارت جو ہے وہ گھر بنایا ہوا ہے، یا ایک سیپریٹ معاشرے میں رہتا ہے، وہ جو معاشرتی لائف سٹائل ہے اس کو وہ ترک کر کے باہر چلا جاتا ہے، ایک یہ چیز ہے۔ اور ایک خصی ہونے والا معاملہ تو یہ کیا ہے۔ اب اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نمبر 3 حاشیہ ہے، ادھر اچھی بات لکھی، میں نے کہا چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ولو اذن لہ لاختصینا، جہاں بھی اس طرح کی کوئی اہم چیز ہوتی ہے نا، کوئی کویسچن وغیرہ یا کوئی قابل وضاحت، یہ حاشیہ جو ہے نا وہاں پہ وہ بتا دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ طیبی نے کہا کان ظاہر ان یقول، ظاہر یہ تھا کہ آدمی کہتا وہ کہتے ہیں ولو اذن لہ لتا
بللنا لا تبتلنا تبتلا. اچھا لیکنہ عدل عن هذا ظاہری الی قول لاختصینا، لیکن عدول کیا اس ظاہر سے، یعنی یہ کہنا تھا اگر اجازت دے دیتے تو ہم تبتل کر لیتے، لیکن اس ظاہر سے عدول کیا اپنے اس قول لاختصینا کی طرف، لارادۃ المبالغاتی، مبالغے کے ارادے سے. ٹھیک ہے، اے لبالغنا فی التبتل حتی یفضی بنا الی الاختصاء، یعنی اتنا زیادہ ہم عورتوں سے الگ ہوتے یہاں تک کہ یہ چیز ہمیں اختصاء کی طرف لے جاتی. ولم یرد بھی حقیقت الاختصاء، حقیقت میں جو خصی ہونا ہے نا، حقیقت کا جو حقیقی جو اختصاء ہے وہ مراد نہیں ہے، لأنہ حرام، کیونکہ وہ حرام ہے. یہ ایک قول ہے. ٹھیک ہے، وکیل بل هو علی ظاہرہ، بعد نے یہ بھی کہا گیا ہے یہ ظاہر پر معمول ہے. وکان ذلک قبل النہی عن الاختصاء، اور خصی ہونے کی ممانعت سے قبل کی یہ بات ہے. اور وَيُؤَيِّدُهُ توارد استئذان جماعت من الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، اور اس کی تائید کرتی ہے یہ بات کہ بار بار صحابہ کی ایک جماعت اجازت طلب کر رہی ہے. توارد کا معنی تو وارد ہونا، بار بار. استئذان توارد ہے، اجازت مانگنا، صحابہ کی ایک جماعت کے استئذان اجازت مانگنے کا آنا اس سلسلے میں یہ اس کی تائید کرتا ہے. اصحاب رسول مختلف، کابی ہریرہ تھا، ابن مسعود وغیرہ. ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا كَانَ التَّعْبِيرُ بِالْخَصَاءِ أَبْلَغُ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّبَتُّلِ لِأَنَّ وُجُودَ الْآيَةِ يَقْتَضِي اسْتِمْرَارَ وُجُودِ الشَّهْوَةِ، وَوُجُودُ الشَّهْوَةِ يُنَافِي الْمُرَادَ مِنَ التَّبَتُّلِ فَيَتَعَيَّنُ الْخِصَاءُ طَرِيقًا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ. کہتے ہیں خصاء والا جو ہے نا یہ تبتل سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر عورتوں سے بندہ الگ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا جو محرک ہے، جو سبب ہے وہ موجود ہے، تو اس کے ذہن میں پھر وہ باتیں آئیں گی، اور بھائی آئیں گی یا نہیں آئیں گی. ایک بندے کو کہ الگ سیپریٹ بٹھا دو، ابھی وہ باتیں آنے کا جو پیچھے جو چیز محرک ہے ابھی اگر وہ موجود ہے تو اس کے ذہن میں تو خیالات عورتوں کے آئیں گے، اور عورتوں کے سے وہ الگ ہونا چاہتا تو لہذا اس لیے فیتعین الخصاء طریقا الی تحصیل المطلوب، مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا خصاء کے بغیر، لہذا یہ خصاء جو ہے یہ متعین ہو گیا. ٹھیک ہے، اور سمجھ آ رہی ہے؟ آگے پھر اس کو اوپر لکھا غایت والنفی علما عظیما فی العاجل یحتقر فی جنب ما يندفع به فی التکلیف. وہ چھوڑ دیں، اگلی بات جو ہے مطلب یہ ہے کہ ولو اذن له لاختصینا، ہم خصی ہو جاتے. یہ خصی ہونے کا جو حقیقی مطلب ہے وہ مراد ہے یا کہ مجازی معنی مراد ہے کہ ہم اتنے زیادہ عورتوں سے الگ ہوتے گویا، تو یہ دو اس میں کنسیپٹ جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. کلیئر ہے؟ چلیں پڑھیں. انہوں نے سنا سعد بن ابی وقاص سے، وہ کہہ رہے تھے لقد رد ذلک یعنی النبی، اس کو رد کر دیا یعنی اللہ کے نبی نے، علی عثمان پہ. ولو اجاز له التبتل، اگر آپ اس کے لیے ان کے لیے تبتل کی اجازت دیتے لاختصینا، تو ہم عورتوں سے الگ خصی ہو جاتے، وہی خصی ہو جاتے یا بالکل الگ تھلگ ہو جاتے، جو دو مطلب بیان کیے گئے ہیں نا اسی کے مطابق. آگے حدیث ہے قیس نے قال قال عبداللہ نے کہا کننا نغزو مع رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی تک کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، ولیس لنا شیء، اور ہمارے لیے کچھ نہیں تھا. فقلنا، ہم نے کہا لا نستخسی، کہ ہم خصی نہ ہو جائیں. فنہانا عن ذلک، آپ نے ہمیں منع کیا. ثم رخص لنا، پھر آپ نے ہمیں رخصت دے دیا. نن کے المرأۃ بالثوب، کہ ہم عورت کے ساتھ کپڑے کے بدلے میں نکاح کر لیں، نکاح متع جو ہے. ٹھیک ہے. ثم قرأ علینا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. پھر ہم پہ پڑھا انہوں نے کہ اے لوگوں جو ایمان لے حرام نہ کرو طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ان میں سے طیبات کو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس کی طرف یہ ذہن جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہے نا پھر وہ نکاح متع کی بات کر کے پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا. اب ویسے بھی نکاح متع کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں، ایک اہل سنت کا ہے اور ایک اہل تشیع کا ہے. ٹھیک ہے، اہل تشیع کہتے ہیں کہ نکاح متع، اور اہل سنت میں وہ کہتے ہیں کہ نکاح متع جو ہے یہ اب حرام ہے، اس کے اوپر پابندی ہے. اور اصحاب رسول میں ایک دو حوالے دیتے ہیں ملتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ نکاح متع بندہ اب بھی کر سکتا ہے، اور جو شیعہ حضرات ہیں اہل تشیع وہ اس کو لے لیتے ہیں.
اچھا، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود بھی نکاح متع کے قائل تھے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ثم رخص لنا، آگے یہ پڑھ دیا ثم کرا لینا کہ آپ اس کو حرام کہتے ہو، حرام نہ کہو، اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے جائز کی ہے۔ اس لیے پھر ان کو وضاحت کرنا پڑی کہاں پہ؟ نمبر 4 میں۔ صحیح ہے، اب نمبر 4 میں ہم چلتے چلتے متعلقہ بات میں کرتا ہوں۔ بظاہر، یہ نمبر 4 میں نا چوتھی لائن ہے، وہ نیچے درمیان میں لکھا ہوا ہے، اس کے ضمن میں وضاحت کی ہوئی ہے کہ فلاں کی روایت میں یہ ہے، فلاں کی روایت میں یہ ہے، کچھ الفاظ کے اختلاف ہے۔ بظاہر استشهاد ابن مسعود بهذه الآیۃ ہنا یشعر بأنه كان یرى جواز المتع۔ عبداللہ بن مسعود کے اس آیت کے ذریعے دلیل پکڑنا یہاں پہ یوں لگ رہا ہے، ظاہری طور پہ یہ چیز بتا رہی ہے کہ بأنه كان یرى جواز المتع، متع کے جواز کے وہ قائل تھے۔ ٹھیک ہے، او بھائی ادھر لکھا ہوا، میں اپنے بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ قرطبی نے کہا لعلہ لم یکن حینئذ، یہ جو ہاں لکھا ہوا ہے، حینئذ بلغہ الناسخ ثم بلغہ فرجا، شاید اب امام قرطبی اتنی دیر بعد گئے ہیں، اچھا ان کو بھی نہیں جو ہے نا یہ بات پہنچی جو آگے لکھی ہوئی ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو ناسخ نہ پہنچا ہو، پھر ان کو پہنچا ہو، پھر انہوں نے بعد میں رجوع کر لیا ہو، شاید کے کیا؟ شاید کے۔ آپ چیک کریں امام قرطبی کتنے عرصے بعد کے ہیں۔ کل تو میں کہتا ہوں، ویسے قرطبی بھی 2 ہیں، کتنے قرطبی ہیں؟ امام قرطبی 2 ہیں، میں پھر آپ کو بتاؤں گا کسی ٹائم۔ کل تو میں نے کہا یؤیدہ ما ذکرہ الاسماعیلی انہ وقع فی روایت ابی معاویہ عن اسماعیل ابن ابی خالد، اسماعیل بن ابی خالد ہے اس سند میں جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا جریر عن اسماعیل، ہے نا ادھر کہتے ہیں ایک اور روایت ہے اس میں اسماعیل سے جو بیان، اس میں یہ ففعلنا ثم طریق ذالک، وفی روایت ابن عیینہ اسماعیل ثم جاء تحریم بعد، یعنی اسماعیل سے ابن عیینہ نے بیان کیا، اس میں یہ آ گیا ثم جاء تحریم، اور اسماعیل سے جو معاویہ بیان کرتے ہیں اس میں ففعلنا ثم طریق ذالک، وفی روایت معمر عن اسماعیل، اسماعیل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل کے جو باقی شاگرد ہیں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ الفاظ ہیں جو ادھر حاشیے میں ہیں، ثم جاء تحریمها ثم نسخ، اس لیے جو اہل سنت والے ہیں وہ جناب لیتے نہیں ہیں پھر اس کو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ چلیں، بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نوجوان آدمی ہوں، وانا خاف علی نفسی الانا تھا، اور مجھے اپنے اوپر جو انت ہے، انت کا اندیشہ ہے۔ اب انت کیا نیچے لکھا ہوا؟ وہ الزنا ولا اجد ما تزوج به النساء، اور نہیں میں پاتا وہ چیز جس کے ذریعے میں عورتوں کے ساتھ شادی کر لوں۔ ویسے حضرت ابو ہریرہ، ویسے یہ عجیب سی بات ہے، مجھے ویسے عجیب سی لگتی ہے، ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ 28 سال کا نوجوان ہے اور اسلام لاتا ہے، اور اللہ کے نبی کے فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آیا نا، او بھائی فتح مکہ، ہاں جی، آخری 2-3 سال اللہ کے نبی کے پاس رہے، تو ان کے جو ہے نا کسی نے رشتہ ہی نہیں دیا، یہ شادی نہیں انہوں نے کی۔ ولا تزوجوا ما سوری ولا اجد ما، اس عرصے کی میں بات کر رہا ہوں نا، اور بھائی جب یہ بات کر رہے ہیں انی اس عرصے کی میں بات کر رہا ہوں کہ انی رجل شاب وانا خاف علی نفسی الانا تھا ولا اجد ما اتزوج به النساء، فسکت عنی، مجھ سے خاموش ہو گئے، ثم قلت مثل ذلك، پھر آپ نے پھر میں نے ویسے ہی کہا، فسکت عنی ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے ویسے ہی کہا، فسکت عنی ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے ویسے ہی کہا، فقال، اللہ کے نبی نے کہا یا ابا ہریرہ جف القلم، قلم خشک ہو گئی ہے، جف القلم بما، اس چیز کے ساتھ، انت لاکن، جس کو تو ملنے والا ہے، جو تیری قسمت میں ہے نا بھائی وہ ملے گا، اگر تیری قسمت میں ہے کوئی شادی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ فاختصر علی ذالک یا فاختصی، یہ باہر لکھا ہوا فاختصی، فاختصر بھی چل سکتا ہے، فاختصر آپ اسی پر اکتفا کرو، اوزاریہ اس کو ترک کر دو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ فاختصی علی ذالک، اس کے باوجود تو خصی ہو یا نہ ہو، جو تو کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے تو نہیں، یہ میں جناب کوئی اقدام اگلا نہ کر لوں، یا کوئی، اللہ کے نبی سمجھ گئے، یعنی وہ معنی بھی یہاں پہ چسپاں ہو سکتا ہے، فٹ ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، اور صحیح ہے۔ اچھا اس میں یہ جو آتا ہے اگر ہم فخ تصیح لے لیں، اس میں پھر یہ کہ اجازت اللہ کے نبی نے دے دی، ٹھیک ہے بھائی خصی ہونا ہے تو ٹھیک ہے، فخ تصیح اللہ تعالی کا، وہ کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے نمبر 1 حاشیے میں وہ لائن کے اینڈ پہ جا کے آگے لکھ رہے ہیں وقال فی الفتح والا روایتین فلیس الامر فیہ لطلب الفعل، امر اس میں فعل کام کے طلب کے لیے نہیں ہے بھائی، امر کام کے طلب کے لیے نہیں ہے، جیسے استاد شاگردوں کہتے ہیں نا کلاس میں، دیکھتا ہے شرارت کر رہا کہتا ہے ہاں کرو کرو شرارتیں کرو، اب وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، دھمکانے کے لیے، میں تینوں پوچھ لینا ہوا پترا، ایسے بالو والی تحدیدی وہ کا قولی تعالیٰ، یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے فَلْيَكْفُرْ، چاہیے کہ وہ کفر کریں، اور سمجھ آئیے بات۔ ایسے اب یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے خود ہی کہا ہے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، ہاں آپ کی مرضی ہے بھائی، ایمان لانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لانا تو بھی ٹھیک ہے، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہو ایمان لے کے آؤ، خود لکھا ہوا ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، ادھر لکھا ہوا ہے۔ اب والمانا آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، ان فعلتا او لم تفعل، اگر تو نے کیا یا نہ کیا، فلا بد من نفوذ القدری، تقدیر کا نافذ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے ولیس فی تعرض لحکم الخصائب محصل الجواب ان جمیع الامور بتقدیر اللہ فی الازل فالخصاء و ترک سواء، برابر ہیں۔ چلیں اب کارے کنواریوں سے نکاح کا بیان، یہ باب قائم کر دیا، یہ ادھر ہے کنواریوں سے نکاح بھائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باب تزویج صحیح بات ہے، شوہر دیدہ کی شوہر دیدہ سے نکاح یا اس کے شادی کروانے کا بیان، اس کا نکاح کروانے کا بیان، یعنی ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی 2 ہی صورتیں ہیں نا، عورت یا تو کنواری ہوگی اور یا پھر شوہر دیدہ ہوگی نا، تو ٹھیک ہے۔ چلیں ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں بھائی، ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں، ابھی کرنے والے کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں نا، اس کی ترجیحات بھی ہوتی ہیں، تو وہ دیکھ کے آپ کو جو سمجھ آتی ہے۔ اب ہم اس میں کوئی اصول نہیں بیان کر سکتے بھئی کنواری سے کرنا ہی جو ہے یہ فضیلت والا عمل ہے، یا آپ اس سے دوسری سے کریں گے، ہاں کوئی جو جتنی زیادہ عمر کی ہوگی جناب وہ تجربہ کار ہے وہی فضیلت والا عمل ہے، پھر تو ٹھیک ہے، 70 سالہ جو کوئی مائی ہے جس کے دانت شانت گر گئے کوئی، پھر اس کے ساتھ ہی بھی ڈھونڈ کے، سمجھ آ رہی، تاکہ بندہ خدمت کر سکے۔ باب نکاح الابکاری، ابن ابی ملیکہ نے کہا، ابن عباس نے کہا، مجھے لگ رہا ہے آپ نے بھی کوئی بات کہنی ہے، کوئی کہنا چاہتے ہیں، مجھے ایسے لگا ہے شاید کوئی اپنا نقطہ نظر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا، ابن عباس نے کہا عائشہ سے لم یان کہ نبی بکرن غیرہ کی، اللہ کے نبی نے نکاح نہیں کیا کسی کنواری سے آپ کے علاوہ۔ اب ایک آگے حدیث ہے، اب حضرت عائشہ اس لحاظ سے چونکہ دوسروں سے ممتاز تھیں تو وہ اپنی ہوتا ہے نا بندہ، کوئی بندے کو خوبی ہو تو بندہ پھر اپنے آپ کو دوسروں میں ذرا تھوڑا سا شو کرواتا ہے، صحیح۔ ہشام بن عروہ نے کہا اپنے باپ سے بیان کیا، عائشہ سے قالت، انہوں نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے، لو نزلتا وادیاں، اگر آپ وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ہے قد اکل منھا، تاکہ اس سے کھایا گیا ہے، ووجدت شجرا، اور آپ نے ایک درخت پایا لم یوکل منھا، جسے نہیں کھایا گیا، فی ایھا کنت ترتیو، کس میں آپ اپنا جانور چرائیں گے، انہوں نے کہا فی الذی، اس میں لم یرتا منھا، جہاں سے نہیں چروایا گیا۔ تانی وہ مراد لے رہی تھی کہ انّا رسول اللہ لم یتزوج بکرن، اللہ کے نبی نے شادی نہیں کی کسی کنواری سے غیرہا، ان کے علاوہ، سمجھ آئیے، ہاں جی، یہ بس ایسے بظاہر مثال بنتی ہے، ادروائز یہ مثال بنتی نہیں ہے، او بھائی بظاہر یہ مثال بنتی ہے، ادروائز مثال نہیں بنتی، کیونکہ درخت میں او بھائی جانور کو کھانا کھائے گا، پتے ختم ہو جائیں گے نا، تو کہاں پہ آپ، لیکن عورت شوہر دیدہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ عورت وہ اس میں کم ہو جائے گی، سمجھ آ رہی ہے، یس، چلیں
اللہ کے نبی نے کہا اری تو کی تو مجھے دکھائی گئی ہے فی المنام نیند میں مرتين 2 دفعہ اذ رجل یحمل کی جب کہ ایک آدمی نے تجھے اٹھا رکھا تھا فی سارقۃ حریر ریشم کے ایک ٹکڑے میں، پھر یقول وہ کہہ رہا تھا حاذی امراتک تو کا یہ آپ کی بیوی ہے، فاکشفا یا اکشفوا میں کپڑا ہٹاتا ہوں فاذا ہی آنتی تو اچانک وہ تو نکلتی ہے، فاقول پھر میں کہتا ہوں یکن ھذا من عند اللہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے یمضی اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دے گا۔ چلیں اس کو بھی اس پر بھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا نبی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ان یکن ھذا من عند اللہ یمضی؟ تو پھر آگے یہ نمبر 3 میں انہوں نے لکھ دیا فین قلتا روی الانبیاء وحی فما معنی قولی ان یکن کالا اچھا کالا یاد قاضی یاد نے کہا ان کانت حاضر رویا قبل النبوتی فما ناہا، اگر وہ نبوت سے پہلے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ رویا اگر یہ خواب سچ ہے تو پھر تو مطلب یہ مطلب ہے وہ ان کانت بعد النبوت ہے، اور اگر نبوت کے بعد ہے تو اس کے 3 مطلب ہیں۔ احدوا ان المراد ان یکن رویا علی وجہیہ وظاہریہ لا یحتاج الی تعبیر و تفسیر فیمضی اللہ تعالی وینجز فشک عائد الی انہا رویا علی ظاہریہ ام یحتاج الی تعبیر و صرف عن ظاہریہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ کہ اگر یہ خواب ظاہر پر معمول ہے پھر تعبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ خواب دیکھتا ہے میری فلاں کے ساتھ شادی ہو گئی ہے تو ظاہر کا مطلب یہی ہے نا کہ شادی ہو جائے گی اس سے، بھائی ٹھیک ہے ہاں جی کہتے ہیں تو پھر اس کا تعبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر ظاہر والی ہے نا، ظاہر والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب مجھے ویسے خوابوں شابوں کے حوالے سے کتاب التعبیر بھی آپ کو میں نے پڑھایا ہے نا، ابھی نہ تو میں نے کبھی تعبیریں شبیریں کی ہیں اور نہ اس کے بارے میں مجھے علم، ایسے میں یہاں پہ گپے چھوڑوں، اور جو تعبیریں کرتے ہیں ویسے مجھے کنفیوژن رہتی ہے ان کی باتوں سے۔ یہ جو چیزیں میں نے اسٹڈی کی ہیں ان کا جو لب لباب ہے، خلاصہ جو مجھے سمجھ ہے اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، بس اوقات آپ علامتیں دیکھتے ہیں، چیزوں کی علامتیں، اب علامت سے آپ نے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے، اور بس اوقات آپ چیزیں واضح طور پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ایک چیز واضح طور پہ دیکھی ہے، اب اس کی کوئی تعبیر کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ٹھیک ہے، ظاہری تعبیر تو وہی ہے نا جو چیز آپ نے دیکھ لی ہے، آپ نے خواب دیکھا، آپ نے حلوہ کھایا ہے، اب یہ ظاہری تعبیر کیا ہے کہ آپ نے حلوہ کھایا، آپ کو حلوہ ملے گا، آپ کھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کوئی اور جو آگے ظاہری سے ہٹ کے آپ کوئی ظاہر پر نہیں لیں گے، اگر آپ کوئی تعبیر کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے نا آپ کو کوئی نہ کوئی مالی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی یہ اس طرح کا مطلب کوئی بھی آپ آگے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ الٹ بھی ہوتی ہے، وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ہوتی ہوگی نا، یہ یہاں پہ جو بات ہے اب وہ خوابوں کی تعبیر میں نہیں جانے لگا کہ وہ ادھر ہوتی ہے یا کس طرح کی ہے، ابھی وہ حالانکہ مجھے میرے ذہن میں ہیں ساری مثالیں، آپ کے میں یہاں پہ جاؤں آدھا گھنٹہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں چیزیں، لیکن یہ ہمارا جو سبق ہے نا مین، اس کے اوپر ہم نے رہنا ہے۔ الٹ ہوتی ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ ابن سیرین کے پاس ایک بندہ آیا، ہاں اس نے بولا جی میں سو رہا ہوں، میرے 4 بھائی کے نیچے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی جاؤ کھدائی کرو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے، اچھا جی کھدائی کے نیچے تو خزانہ نہیں، اس طرح کی بات بار میں نے سنی ہے، خزانہ نکل آیا، اچھا۔ ایک اور بندہ ہے، اس نے کہا جی میرے گھر میں آگ لگی، اس نے بولا جلدی سے نکالو وہاں سے، آپ کا گھر گرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی وہ بچے باہر نکالے، ابھی نکالے تھے، گھر ڈگ پیا، وہ شاگردوں نے، اچھا بات بنانے والے بھی نا ظاہر بات ہے کہیں بندہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی شاگرد بھی ادوں ہی، بندہ بھی ادوں آیا تو شاگرد بھی جناب خواب بھی سارے ایک ہی وقت سارے نا، یا وہ شاگرد مجوسی، بہرحال ایسے بھائی وہ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی ایک بندے نے کہا آگے خواب مجھے آیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ نے کیا دیا خزانہ، آپ نے یہ بات سنی ہے پہلے، یہ نہیں سنی، خزانے کی بات کر دی،
اور دوسرا جو ہے اس نے کہا، آپ نے کہا جی گرنے والا یہ کیا معاملہ ہے؟ دونوں نے آگ دیکھی تھی، کہتے بیٹا ایک نے سردیوں میں آگ دیکھی تھی نا، سردیوں میں آگ مفید ہوتی ہے، اور ایک نے گرمیوں میں آگ دیتی، گرمیوں میں آگ نقصان دہ ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ میں بات آپ کی مانتا ہوں۔ چلیں باب تزویج سیبات، شوہر دیدہ کا نکاح کروانے کا۔ تزویج کا معنی ہوتا ہے نکاح کروانا۔ ام حبیبہ نے کہا اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا لا تارزنا علیہ بناتکن، اپنی بیٹیاں ولا خواتکن، اور اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرو۔ چلیں وہ نیچے آگے حدیث آ رہی ہے کیسے آپ نے کہا تھا۔ حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کفلنا مع نبی من غزوۃ، ہم لوٹے اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے سے، فتح جلد والا بائر لی قطوف، میں نے اپنے سست اونٹ پر میں نے جلدی کی، فلاحی کا نہیں راکب من خلفی، پیچھے سے ایک سوار مجھے ملا کہ فنخس بائری بیانہ ذاتین، اس نے نیزہ مجھے میرے اونٹ کو مارا، کانت ماؤ جو اس کے پاس تھا، فن تلک بائری، میرا اونٹ چلا، کاج ودی ما انت رائی من الابلی، سب سے عمدہ اونٹ کی طرح جو تو نے دیکھا ہو اونٹوں میں سے، فیض نبی تو اچانک وہ اللہ کے نبی سے، پہلے ٹردا ہی نہیں سی پیا جی میں کوکڑا پیا ہوں، وہ جناب کسی نے پیچھے سے مارا، اونٹ میرا بھائی صاحب بھج وگ گیا، میں نے دیکھا ہے بندہ کیڑا ہے، اور دیکھا اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا ما یعجلک، کا کون سی چیز تجھے جلدی میں ڈال رہی ہے؟ میں نے کہا کن تو حدیث احدن بیورسن، میں نئی نئی شادی والا ہوں۔ آپ نے کہا ای قریب احدن بدخول الزوجتی، قال بکر ام سیب، کماری ہے یا کہ شوہر دیدہ؟ میں نے کہا سیب۔ آپ نے کہا فلا جاریتن، کیوں نہیں نوجوان لڑکی تھی شادی کی، تلاعبها و تلاعبک، تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیل دی اسے۔ آپ نے کہا فلما ذهبنا، راوی نے کہا فلما ذهبنا لندخل، جب ہم شروع ہوئے تاکہ ہم داخل ہوں، علاقے میں پہنچ گئے نا مدینے سے باہر، آپ نے کہا مہلت دو یہاں تک کہ تم داخل ہو، وہ تاکہ تم داخل ہو لیلان، رات کو، اے ایشان، لکئی تم تشیت الشائسۃ، تاکہ بکھرے ہوئے بالوں والی کنگھی شنگھی کر لیں، وتستحد المغیبۃ، اور خامد کو غیب پانے والی جو ہے وہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ کر لیں۔ سمجھ آئی ہے؟ اب اس دور میں یہ سورسز نہیں تھے نا کہ بھی بندہ اطلاع دے دے میں گھر آ رہا ہوں یہ وہ، تو اس لیے پھر آپ نے اس طرح کی ہدایات دیں کہ بھی اگر رات کو آ گئے تو آپ باہر ٹھہر جائیں، اور اگر اچانک آئے ہیں تو پہلے ذرا ٹھہر کے جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بندہ گھر میں پہنچے تو گوں استقبال بڈھی کو پائیا پائیا بو آندھی پی ہوئے۔ چلیں میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہہ رہے تھے تزوئی، تو میں نے نکاح کیا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا ما تزوئی تھا، تو نے کیا نکاح کیا، کس سے؟ میں نے کہا تزوئی تو سیبن، شوہر دیدہ سے۔ آپ نے کہا مالکا ولیل ازارا ولعابہا، کس چیز نے تجھے روکا؟ کماریوں سے اور ان کے لعاب سے۔ فذکرت ذالک لعمر بن دینار، تو میں نے یہ بات عمر بن دینار سے ذکر کی۔ عمر نے کہا سمیعت جابر بن عبداللہ یقول قال لی رسول اللہ حلا جاریتن تلاعبها و تلاعبک، انہوں نے یہ بات بھی ساتھ بتا دی کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی مجھے کہا تھا۔ چلیں چھوٹیوں کا نکاح کرانا من الکبار، بڑوں سے، مطلب یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں چھوٹی ہے بمقابلہ مرد کے دونوں برابر نہیں ہیں، تو وہ بھی مطلب ہے بندہ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہو آپ اس کا نکاح کر دیں، لوگ ماضی میں ویسے کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، ابھی چھوٹی بچی ہے نا بھائی 2 سال کی 4 سال کی، وہ کہہ دیتے تھے یہ میری بہو بنے گی، یہ میرے بیٹے کو آپ دے دو، کہتے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو دے دی، یہ نکاح ہی ہے جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے آپ کو دے دی، اور وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ میری بہو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اب جب وہ بڑی ہو جائے گی تو پھر بالغ ہونے کے بعد پھر اس کی رخصتی کی جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اسی وقت لے جاؤ جناب چلو جی اپنی بیوی کو پکڑو بھی، اس کے پیمپر بھی ساتھ دے دو، جہیز رہنے دو پیمپروں کا ہمیں دے دو 10 پیکٹ، یہ کنسیپٹ نہیں ہے جیسا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ مذہب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انوروۃ ان نبی خطب عائشہ تھا الی ابی بکر، آپ کو پتہ ہے آج کل بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے شاید وہ سنی نہیں ہوں گی باتیں، حضرت عائشہ والا مسئلہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہے، اور لوگ اس کو بیس بنا کر کہ اللہ کے نبی نے
ان کا یہ پیغمبر ہے جس نے چھوٹی سی بچی سے شادی کی، یہ وہ بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور صحیح ہے، ہاں جی، دنیا میں یہ قانون ہے۔ وہ چیزیں باقی ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے پیچھے ایک فلاسفی جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے، بھئی لڑکی کی عمر اتنی ہونی چاہیے 16 سال، یہ وہ، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے بھی ایجوکیشن ہو تاکہ مسئلے مسائل ہیں، ریاست ہے، یہ ساری چیزیں ادھر نہیں، اس وقت نہیں تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ملکوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، اب آپ نے ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے، لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے، تربیت دینی ہے، تو اس لیے مردوں کو ان کے بارے میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، عورتوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ اگر میری بات یہ جو جسٹیفیکیشن ہے یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر یہ کوئی اتنا ہوا نہیں ہے جتنا ہم بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ ان نبی خاطب عائشہ الی ابی بکرین، آپ کے دین میں کوئی بات ہو اب مجھے بتا دیا کرو، کر دیا کریں، ہاں جی، فارغ ہونے والے ہیں آپ، آخری کلاسوں میں پہنچے ہوئے ماشاءاللہ، اور آپ کے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا، عائشہ کا پیغام بھیجا ابی بکر کی طرف۔ ابو بکر نے کہا آپ سے انما انا اخوک، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ ہوتا ہے نا معاشرے میں آنا جانا ہو، بندہ بناؤ، بندہ کہتا ہے یار تو میرا بھرا ہے، ٹھیک ہے، یا میں تیرا بھرا ہوں، کیسے؟ تو آپ نے کہا انت اخی فی دین اللہ، تو میرا بھائی ہے اللہ کے دین میں اور اس کی کتاب میں، اور یہ میرے لیے حلال ہے۔ مطلب یہ کہ رشتہ وہاں پہ پابندی ہے جہاں شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، بہن کے ساتھ نہیں کر سکتے، بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو دادی کے ساتھ، نانی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، پوتی کے ساتھ، یہ پابندی ہے نا جو شریعت نے لگائی ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشرتی ہیں، جو بھرا بن گیا یا تعلق کی بیس پہ، تو وہ چیز نکاح میں حائل نہیں ہے۔ چلیں، کس سے نکاح کیا جائے اور عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے اور کیا پسند ہے؟ ان یتخیرہ، کہ آدمی چنے لنطفی، اپنے نطفوں کے لیے، من غیر ایجاب، بغیر ایجاب کے، بغیر واجب کرنے کے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح کی جو عورت ہے وہ جو ہے نا انسان کو، اب اس میں نیچے یہ حدیث دے دی ہے قریش کی عورتیں اور اس کی خوبیاں بیان کر دی ہیں کہ یہ مطلب اس طرح کی اگر خوبیاں ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کا فوکس جو ہے وہ گھر کے اوپر ہے، تو پھر یہ بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ویسے ہمارے مذہب میں جو ٹرینڈ ہے شروع سے وہ یہی ہے کہ بھئی مرد جو ہے وہ باہر کے کام کرے، عورت جو ہے وہ گھر کے کام کرے، اور عورت گھر کی دیکھ بھال کرے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، سارے یہ، اور جو مرد ہے وہ باہر محنت کرے۔ دنیا میں آج کل اس کے برعکس جو ہے نا وہ جو ٹرینڈ ہے وہ چلا ہوا ہے، اور وہ اس کا جو پرچار ہے وہ یہ، اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، لاجک ہے کہ عورت کو گھر میں بند کر کے نا گھر کے کام کرے، تو پھر چاہے جائے کہ عورت کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ بھی تم سارا دن نوکروں کی طرح، یہاں پہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ عورت کو نا گھر میں بند کر کے، اب چونکہ استحصال اس کا کیا گیا، سارا دن کام بھی کرے گی نوکروں کی طرح خدمت، پھر بھی اس کا کوئی نہیں، پھر جو مرد باہر سے پیسے کمائے گا وہ سارے جناب اس کے اوپر، اس کی بیس پہ، پیسوں کی بیس پہ اس کا استحصال کرے گا، جب دل کرے اس کو، جو دل کرے، کھانے کو اچھا دینا ہے یا نہیں دینا، پہننے کو دینا ہے، یہ چیزیں دیکھ کر پھر اس کے مقابلے میں رد عمل کے طور پہ چیزیں وجود میں آئیں، اور آج دنیا میں نعرہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ عورت کو بھی مرد کے برابر کام کرنے دو۔ ہم ریزن نہیں دیکھتے، ہم یہ کہتے ہیں عورتیں یہ مطالبہ کرتی ہیں، یہ دنیا میں جو عورتیں اس طرح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک ویسے لاجک ہے، اور وہ مردوں کی یہ والی خباثت ہے۔ مرد نے یہ اسلام نے نہیں کہا ہوا کہ اسلام کہتا ہے اگر گھر میں، لیکن وہ حقوق کی بھی بات کرتا ہے کہ بھئی جو خود کھانا ہے وہ بھی مطلب بیگم کو بھی کھلانا ہے، یہ وہ، اور بھی اس طرح کی جو فیملیاں ہوتی ہیں میرے خیال ان میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، اگر مرد جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، بچوں کا خیال رکھتا ہے، بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کے لباس کا، اس کے کھانے پینے کا، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو وہاں پہ ان کا مسئلے نہیں ہوتے ہیں، عورتیں بھی خوش رہتی ہیں، آرام سکون سے بھی جو ہے نا مرد محنت باہر کر رہے ہیں، لیکن مسئلے تب کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی عورت گھر میں رہے گی، باہر نہیں نکلے گی،
بس میرے کام کاج کرے گی، میرا جوتا صاف کرنا ہے، میرے کپڑے صاف کرنے ہیں، ہاں، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مل نہیں سکتی جناب، میری اجازت کے بغیر مل نہیں سکتی، آپ فون بھی نہیں سن سکتی ہو، خود ودیا فون رکھا سارا دن جناب، آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے ابھی مثال دی تھی، یاد ہے، میں نے کہا تھا وہ بچی کی شادی کر دی ایسے، ابھی جناب چھوٹی سی بچی کی شادی کر دی، گھر میں لے کر گئے ساتھ والی گلی میں، ابھی اس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کتنا بڑا ہے، وہ ہے تقریباً 10-15 مرلے کا، اب سارے گھر کی صفائی اس نے کرنی ہے، روٹیاں اس نے پکا کے دینی ہے، کپڑے سارے اس نے دھونے ہیں، ساتھ والی گلی میں ماں رہتی ہے، اس کے بعد ملنے نہیں جا سکتی، ہفتے میں 1 دن جائے گی، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے، پکڑ کے واپس لے آئیں گے، جی میں بکری چران نہیں باہر جائیدہ، رسی پا کے جناب لو چار لے چل کھینچ کے اندر لے آؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ یا آپ نے کوئی اصیل چوچا رکھا ہے کھڈے پہ، اس کو جناب باہر نکال دو، چلو جی جلدی سے انہوں اندر بند کر دے وہ، تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نا، پھر مسئلے مسائل پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ کا وی النساء خیر وما یصیب عن ابی ہریرہ عن نبی قال خیر النساء رکبنا الابل صالح نساء قریش، بہتر عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں، وہ عرب والے اونٹوں پہ سواری کرتے تھے نا، اس لیے وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں۔ احناہ ولا والدین، جو زیادہ مشفق ہوتی ہیں بچے بے فی صغاری اس کے بچپن میں، وراہ ولا زوجین، اور خیال رکھتی ہیں خامد کا خیال رکھتی ہیں، فی ذات یدی، اس کے مال میں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فیملی سسٹم، گھر کے جو معاملات ہیں جو عورتیں بہتر دیکھتی ہیں نا، قریش کی جو، وہ بہتر ہیں۔ چلیں، باب اتخاذ سراریہ، لونڈیاں رکھنا، ومن آتا کا جاریتاً، اور اس کا بنا جس نے لونڈی کو آزاد کیا۔ پھر یہ باب کہ ہم کہ لونڈی بھی رکھ سکتے ہیں، یہ ماضی کی بات ہے، اب دنیا میں اس کو پابندی لگا دی ہے، اور آپ لوگوں نے معاہدے کر لی ہیں، پوری دنیا کے جو بین الاقوامی لاز بنے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں گے، اور اس کے خلاف جو ہیں وہ نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کوئی کہیں سے کوئی خرید کے لے آئے یا پیسے دے کے کسی کو، تو یہ وہ جرم کرے گا، سمجھ آئیے؟ چلیں، اب کوئی بندہ یہ کہے نا یہاں مذہب نے اجازت دی ہے اور تم بات کر رہے ہو بھئی یہ جرم کرے گا، تو بھئی آپ جس ملک میں رہتے ہیں نا وہاں پہ قانون وغیرہ بنے ہوتے ہیں نا، آپ قانون اپنے چینج کر لیں، سمجھ آ رہے؟ اور باقی یہ سارے قوانین ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پھنسے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم پھنسے ہوتے ہیں نا وہاں ساری باتیں ہم مان رہے ہوتے ہیں، وہ اگرچہ مذہب میں اور کچھ لکھا ہوا ہے لیکن باہر کا کوئی آپ نے قانون کسی وجہ سے بنا دی ہے۔ ہاں، اس چیز کو آپ ڈسکس کریں کہ غلامی کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے یا کہ آپ پہلے اس کو آپ یہ ثابت کریں کہ غلامی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، جب آپ یہ ثابت کر لیں گے تو پھر اگلی بات جو ہے نا پھر ہم کریں گے۔ حدثنی ابو بردۃ عن ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا، ایما رجل کانت عنده ولیدۃ، جون سا آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، فعلمها، پھر اس نے اس کو تعلیم دی، فاحسن تعلیمہ، اس کو اچھی تعلیم دی، وادبا، اور اس کو ادب سکھایا، فاحسن تادیبہ، اس کو اچھا ادب سکھایا، ثم عتقہ، پھر اس کو آزاد کر دیا، اور اسے شادی بھی کر لی، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ معاشرے میں ہوتے ہیں نا لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور بھئی جو لوگ کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں یا اس طرح کے، آپ نکاح کرنے لوگ اچھا نہیں سمجھ لو جی فلانے کمیاں دی تھی نہ کر لیا یہ وہ، تو پھر ایسے لونڈی وہ ان کو بھی ایسے ہی سمجھا جاتا تھا، سب سے نچلا طبقہ۔ اب ایک بندہ اگر کر لیتا ہے پھر اس کی تعلیم، اب تعلیم دینا کوئی آسان کام ہے بتائیں، اور پڑھنا پڑھانا کوئی آسان کام ہے، پھر بندہ تعلیم دیتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جو لوگ مذہب پر اعتراض کرتے ہیں بھی انہوں نے تو غلامی کا پرچار کیا، تو یہ چیزیں بھی پڑھ لیں، اور اہل کتاب میں سے جون سا آدمی آمن نبی نبی، اپنے نبی بھی مان لیا، وآمن نبی میرے ساتھ مان لیا، تو اس کے لیے بھی اجرانی ڈبل اجر ہے۔ وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّىٰ حَقَّ مَالِهِ، اور جون سا غلام جس نے اپنے آقاؤں کا حق ادا کر دیا، واقع ربی، رب کا بھی حق ادا کیا، اس کے لیے بھی اجرانی ڈبل اجر ہے۔ شعبی نے کہا خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، اس کو لے لے یہ حدیث کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی محنت کے،
قد کان الرجل یرحل فیما دونہ، ایک آدمی صبر کرتا تھا اس سے کم تر بات میں، اس سے چھوٹی بات میں، کم تر سے مراد چھوٹی، اس سے ہلکی بات میں، یہ اس سے تھوڑی سی بات میں، الی المدینہ مدینے تک۔ ابو بکر نے کہا نبی حسین ان ابی بردہ نبی حن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتکا ثم اصدقا، اس نے آزاد کر دیا، پھر اس کو مہر بھی دے دیا، پھر اس سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہ ہے نا وہ آزاد کر دیا، شادی کر لی، وہ کہتے اس کو مہر بھی دے دیا، ہاں ٹھیک ہے مہر دے دیں اب جو مرضی، بھائی مہر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، مہر کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اب یہ کیوں کہا، یہ کیوں لے کر ہے، یہ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے کہنا وہ اشارہ بیادی روایت اعلان المراد بالتزویج فی روایت الاخرى ان یقع بمہر جدید سوالت کی، آج کل ہے ہی نہیں تو ہم اس میں چکر میں یہ نہیں پڑیں گے بھئی آزاد کرنا یہ مہر بن سکتا ہے یا کہ نہیں بن سکتا، بھئی آج کل مسئلے نہیں ایسے خام خواہ، ان کو ہم اس کے اوپر ہی توانائی لگا دیں۔ ایک گروپ کہہ رہا ہے ابھی آزادی جو ہے وہ مہر بنے گا، اور دوسرا کہہ رہا نہیں بنے گا، اسی کا میں دلائل اتنے لکھے ہوئے ہیں۔